پریشانی تجھے، بیمار تو ہے، دوائی تو کھا کے دوائی ہم کھاویں گے؟ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی آپ کو لکھ دے گا، میڈیکل اسٹور پہ جاؤ دے دے گا، کھانی تمہیں ہی پڑے گی۔ دعا کرو، دعا کے کام بھی کرو، دعا کو کہتے بھی رہو، دعا والوں سے ملتے بھی رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ علماء کی قدر کر لو، یہاں بھی درست ہو جاؤ گے، آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ دل سے قدر کرو ان کی، یہ وارثین انبیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پوری دنیا میں ان کے علاوہ اللہ کا دوست نہیں ہے کوئی۔ مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ میں وقت پہ نہیں اٹھ سکتا، وقت پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، میری آنکھ نہیں کھل سکتی، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ درود پاک شروع آخر میں لگاؤ، 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ لو، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہہ دو جو بھی اس کا موکل ہے مجھے فلاں وقت پہ اٹھا دو، میرے پاس میں اٹھانے کا کوئی سادھن نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ، تم کام کر کے تو دیکھو، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اللہ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، تم موکلوں پہ بھاگتے ہو۔ پوچھتے ہیں لوگ عاملوں سے، موکل ہیں، اگر اس سے لکھواؤ موکل تو لکھا نہیں جانے کہ موکل لکھا کیسے جائے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، علماء دیے ہیں، ان سے ربط و ضبط کرو، اصلاحی تعلق قائم کرو، اصلاحی تعلق قائم کرو۔ کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے برا سوچتے ہوں، اولاد کہے گی جب اور نہیں کہے گی جب، اولاد کے لیے ہر والدین دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی بزرگ سے آپ کے تعلقات ہوں گے، اصلاحی تعلق ہوں گے، آپ سمجھو خود آپ کچھ دن کے بعد میں تجربہ کریں گے، اللہ آپ کی زندگی بدل دیں گے، کیونکہ آپ برابر اس کی دعا میں شامل رہیں گے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ انسان کو قسمت سے زیادہ مل سکتا ہے، وقت سے پہلے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دعا اسی لیے ہے کہ دعا انسان کی قسمت کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، دعا کے کام بھی کرنے چاہیے، دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ آپ دیکھو بیڑا پار ہو جائے۔ چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا ادب، علماء کی قدردانی کرنا سیکھ لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تو دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹے وقت کے لیے دی ہے، بڑی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اتنے قریب رہتے ہیں، وہ کہتا ہے ارے پاگل، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تلک شہرک نہیں کٹتی، جب تک جانور بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے بلا کے تو دیکھ، یاد کر کے تو دیکھ۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں سے تعلق رکھو، اور نیک لوگوں سے تعلق رکھنے کا جو آپ دیکھیں گے وہاں صلہ ملے گا۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں سے کوئی شخص کہے گا حضرت حضرت، وہ ادھر سے گزر رہے ہوں گے، بلائیں گے کیا بات، آپ مجھے پہچانے نہیں، ہم حضرت کہ آپ کی مجلسوں میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا، آپ سے دعا کی درخواست کرتا تھا، آپ کو میں پانی بھی دیا کرتا تھا، تو کہیں گے ہاں ہاں مجھے یاد آیا حضرت، میں جہنم میں ہوں اور آپ جنت میں ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے سفارش کر دیجئے، گزارش کر دیجئے۔ وہ بزرگ واپس لوٹیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم مجھ سے خوش ہو؟ جب تک انسان یہ نہیں کہے گا میں تم سے خوش ہوں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خواہشیں پوری کرتے رہیں گے۔ تو بزرگ پہنچیں گے، اللہ ایسے ایسے آپ کا ایک بندہ میری مجلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا، مجھے پانی بھی دیا کرتا تھا، وہ جہنم میں ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ جس رحمت سے آپ کو معاف کیا ہے اسی رحمت سے مجھے بھی معاف کر دیں گے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان کو نکال لو۔ دو روایت ملتی ہیں، ایک روایت ہے 60 فٹ کا قد ہوگا، ایک روایت ہے 70 فٹ کا قد ہوگا۔ تو ہمیشہ چادر آدمی اپنے سے بڑی رکھتا ہے، وہ چادر جہنم میں ڈالیں گے، آجو وہیں سے پکڑ لو، وہ اس چادر کو پکڑیں گے، وہ اس کو پکڑے گا، وہ اس کے پیر پکڑے گا، یوں پکڑتے پکڑتے پتہ چلا 1000 آدمی جہنم سے باہر آ جائیں گے۔
جو جہنم کا دروگا وہ الرٹ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، بھی ٹھہرو، پرمیشن ایک آدمی کی ہے، تم نے 1000 آدمی نکال لی۔ وہ 999 آدمی سفارش کریں گے، جس رحمت سے اللہ نے آپ کو معاف کیا، جس رحمت سے اللہ نے آپ کے کہنے سے ہی مجھے معاف کیا، اسی رحمت سے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دیں گے، آپ ہماری سفارش ایک مرتبہ اور کرو۔ آخر یہ ہوگا کہ وہ بزرگ واپس لوٹیں گے اور کہیں گے اللہ آپ نے کہا تھا جاؤ اسے نکال لو، میں نے چادر نیچے ڈالی، وہ بجائے کہ 1000 آدمی نکل آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ انہیں سب کچھ جنت میں داخل کرو۔ یہ کسی جماعت کے امیر کے بارے میں بات نہیں آئی ہے، یہ عالم کے بارے میں بات آئی ہے۔ ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے، کیٹیگری الگ ہے۔ جس طرح سے یہاں مسند دی جاتی ہے اسی طرح سے وہاں مسند دی جائے گی، جس طرح سے یہاں عذاب دیا جاتا ہے ٹھنڈا گرم، اسی طرح سے وہاں بھی عذاب دیا جائے گا ٹھنڈا گرم۔ کسی کو کم عذاب دیا جائے گا، کسی کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، کسی کو نیچے رکھا جائے گا، کسی کو اوپر رکھا جائے گا، کیٹیگری سب جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں سے تعلق رکھا کرو، اور نیک لوگ کون ہیں؟ جس کو آپ سمجھ لے وہ نیک۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے نبی نیک اور یہ ولی، آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے ناپنے کا؟ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ کا ولی مان لو، آپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ خوش فہمی رکھو، غلط فہمی مت رکھو کسی کے لیے، بدگمانی مت رکھو کسی کے لیے، آپ اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ۔ اللہ بڑے ہیں، جس کو چاہیں گے اس کو بڑا بنا دیں گے، آپ کے بڑا بننے سے بڑا نہیں بنایا جاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں اگر تجھے 1,00,000 سال کی بھی زندگی دے دوں اور تو اس 1,00,000 سال کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہ کرے، لیکن ایک مرتبہ اشک ندامت کے ساتھ میرے در پہ آ کے کہہ دے استغفر اللہ، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے رحیم۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آیا ہوا آنسو مکھی کے سر کے برابر جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ جو دنیا میں رو لے گا وہ آخرت میں رونے سے بچ جائے گا، اور جو دنیا میں نہیں روگا وہ آخرت میں روگا۔ اور آخرت کا رونا، اس کے آنسو جو ہوں گے وہ خون کے ہوں گے، چہرے پہ نالیاں ہوں گی، لیکن کوئی سد باب نہ ہوگا۔ اور حساب جو ہوگا اس بات پہ ہوگا کہ تم نے اس کو برا کیوں کہا، اس پہ نہیں ہونا کہ تم نے اس کو اچھا کیوں کہا، اس پہ نہیں ہونے کا۔ ایک بنیا دیکھا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ برابر میں بنیا رہتا تھا، وہ مر گئے جنت میں۔ آپ نے کہا لالا جی یہاں کیسے، یہ تو ہماری جگہ ہے۔ کہنے لگی جی ہاں آپ کی جگہ تو ہے، لیکن میں یہ سوچا کرتا تھا، میں گھر والوں سے ڈرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ بھئی میں قاسم کے اللہ پہ بھی اور قاسم کے قرآن پہ بھی ایمان لیوں، لیکن گھر والوں سے ڈرتا تھا۔ پھر یہاں کیسے پہنچے؟ اور پھر یہ اس بات پہ پہنچا میں کہ جب میرا وقت آیا مرنے کا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں قاسم کے اللہ پہ بھی ایمان لے آیا اور قاسم جو قرآن پڑھتا اس پہ بھی ایمان لے آیا۔ اب میں مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اپنے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہاں بھائی کیا لایا، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں قاسم کے اللہ پہ بھی اور قاسم کے قرآن پہ بھی ایمان لایا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اسی کے نام تو ایمان ہے، جاؤ جنت میں۔ یعنی جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو وہاں کافی لوگ اعتراض کریں گے، ارے نہیں آپ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ان جہنمیوں پہ اس وقت کا طنز بھی بار پڑے گا اور اس کو برداشت نہ کریں گے، سارے جہنمیوں کو نکال کے نہر حیات میں ڈال دیں گے۔ اور یوں آیا کہ نہر حیات میں ڈالنے کے بعد وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے کبھی جہنم میں گئے نہیں، اور ان کے گلوں میں سونے کے پٹے ڈال کے کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں۔ اس وقت میں بھی اللہ برداشت نہیں کریں گے یہ بات۔ آپ اپنی زبانوں سے نہ جانے کیسے کیسے جملے ادا کر دیتے ہو جو انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو جو ہے انسان بھول جاتے ہیں، کیا ہے انسان بھول جاتے ہیں، اور کچھ اور تھا لیکن اس کے آگے پھر یہ آتا کہ رہ کے سائے میں کچھ امیروں کے اپنی پہچان بھول جاتے ہیں، جو ہیں نادان بھول جاتے ہیں
چاہے انسان بھول جاتے ہیں رہ کے سائے میں کچھ امیروں کے اپنی پہچان بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی علماء کے پاس بیٹھ کے اپنی اوقات کو مت بھولو، اپنے آپ مسئلے مت بتاؤ، اپنے آپ فتوے مت دو، اپنے آپ کو عالم مت سمجھو، اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھ کے ان علماء کے سامنے بیٹھے رہو، ان کی خدمت میں رہو۔